السلام علیکم بیوٹیفل پیپلز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ آدمی کا ہر عمل 10 گنا سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کی دعا کرو۔ شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ جھوٹ چہرے کو سیاہ کرنے والا ہے۔ اللہ اس آدمی کو پسند نہیں کرتا جو میلا کچیلا اور پریشان حال ہو۔ دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر۔ برکت کھانے کے بیچ میں نازل کی جاتی ہے، اس لیے تم برتن کے کناروں سے کھاؤ، بیچ میں سے مت کھاؤ۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ روپے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی۔ تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک انسان کا رزق اس کو موت سے بھی زیادہ شدت سے تلاش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ جب 3 آدمی ساتھ رہو تو تم میں سے 2 آدمی تیسرے کو اکیلا چھوڑ کر کان میں بات اور سرگوشی نہ کرے، کیونکہ یہ اسے رنج و غم میں مبتلا کر دے گا۔ جس دن زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، اس روز انسانی اعضاء میں سے سب سے پہلے بائران گواہی دے گی۔ جو نرمی اور مہربانی سے محروم ہے وہ خیر اور بھلائی سے محروم ہے۔ مساکین کو وہ کھانا مت کھلاؤ جس کو تم خود نہیں کھاتے۔ جس سے اللہ کے نام پر سوال کیا گیا اور اس نے دے دیا، اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لے، پھر وہ کسی بڑی مصیبت و بلا میں مبتلا نہیں ہوتا۔ جو میری محبت کی وجہ سے اپنے لڑکے کا نام محمد یا احمد رکھے گا، اللہ تعالیٰ باپ اور بیٹے دونوں کو بخشے گا۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس عورت کا کچا بچہ انتقال کر جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو اپنے ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا۔ جس شخص کی 3 بیٹیاں، 3 بہنیں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو اللہ کبھی ہمارے نبی کی اولاد کا سلسلہ حضرت فاطمہ سے شروع نہ کرتا۔ یہ بات جان لو کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں کے ہاتھوں خدا کی امانت ہیں، اس لیے مرد حق نہیں رکھتا کہ انہیں کوئی ضرر یا نقصان پہنچائے اور ان کے حقوق کو پامال کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخت چین یعنی خواہ نکتہ چینی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کیا میں تمہیں نام بتا دوں کہ جہنم کس پر حرام ہے؟ پھر فرمایا ہر اس شخص پر جہنم حرام ہے جو لوگوں کے ساتھ نرمی اور سہولت کا معاملہ اختیار کرے۔ فرمان مصطفیٰ سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو اس لیے کہ ہر ایک کو وہ کچھ ضرور ملے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے تکلیف دی اسے اللہ تکلیف دے گا اور جس نے کسی پر مشقت ڈالی اللہ اس پر مشقت ڈالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شک نہ کرنا۔ اللہ عز و جل جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے دنیا میں ہی اس کے گناہ کی سزا دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کی اچھی باتیں بیان کرو اور برائی سے زبان بند رکھا کرو۔ جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ جو شخص اپنے دل میں بڑا بنا اور اپنی چال میں اکڑ کر چلا وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غصے میں ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں تنگی کرنے والا ہو۔ جو کسی شخص کی بیوی کو اس کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جنت میں نہ کوئی مکار آدمی داخل ہوگا نہ بخیل اور نہ لوگوں پر احسان جتانے والا۔ چڑیا کو جتنی محبت اپنے بچے سے ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے پر رحم فرماتا ہے۔ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کے لیے تم مغفرت طلب کرو۔ اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے پاک رکھو۔ جو عمل کرو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو تو تھوڑا عمل بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب اپنے حق میں صرف خیر کی دعا کرو کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔